میں دفن ہونے والا شخص جو ہے اس کی قبر پہ جو آ کے کھڑا ہوتا ہے وہ یہ پہچانتا ہے کہ میری قبر پہ کون کھڑا ہے، یعنی کچھ دیر کے لیے اس کا تصرف ختم ہوتا ہے، یعنی اس کی طاقت جو ہے وہ لے لی جاتی ہے۔ اب کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کی طاقت لے لی جائے، کسی پہ تو جنگیں ہوتی ہیں، یعنی طاقت کے اور تصرف کی خاطر انسان کسی کو اپنی طاقت نہیں دینا چاہتا، مگر مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی طاقت اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ موت جب اس طرح کی صورت میں آتی ہے، اس طرح کی صورت میں کہ انسان اپنی طاقت خود پیش کر دیتا ہے بارگاہ خداوندی میں، اور ساری زندگی کی ساری طاقتیں پیش کر کے کہتا ہے یا اللہ یہ میری نہیں ہے، تیری طاقت ہے۔ جب انسان اس مقام پہ ہوتا ہے تو پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نے جب وہ کنکریاں پھینکی ہیں آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہیں۔ یعنی انسان جب اپنی طاقتوں کو خدا کی طاقت کا مظہر سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری طاقتیں خدا کی جانب سے آئی ہیں، تو پھر انسان اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں شامل کرتا ہے اور اپنی طاقت کو خدا کے سپرد کرتا ہے۔ اس لیے مرنے والوں کی دو اقسام بنتی ہیں، ایک وہ ہے جو اپنی مرضی کے ساتھ مالک کی مرضی اور اس کی مرضی میں فرق نہیں ہوتا، ایک وہ ہے جس کی مرضی اور مالک کی مرضی دونوں میں فرق نہیں ہوتا، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کی مرضی اور مالک کی مرضی میں فرق ہوتا ہے۔ تو جب دونوں کی مرضی میں فرق ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتا اور خدا کی مرضی یہ ہے کہ اس نے جانا ہے۔ ایک وہ ہے جو اس بات کے ساتھ نہیں ہے کہ جینا ہے کہ مرنا ہے، اس نے یہ دیکھنا ہے کہ جینے میں خدا کی مرضی ہے تو جینا ہے، اگر مرنے میں خدا کی مرضی ہے تو مرنا ہے۔ اب دونوں میں یہ فرق ہو گیا۔ قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ جینا ہے تو خدا کی مرضی سے اور مرنا ہے تو خدا کی رضا سے، تو قرآن بیان کرتا ہے کہ ایسے افراد کے لیے فرشتے جب آتے ہیں تو پہلے وہ احتراماً سلام کرتے ہیں انہیں۔ قرآن کی آیات ہے، آیت پاک ہے کہ سب سے پہلے وہ فرشتے آتے ہیں اور آ کے سلام پیش کرتے ہیں اور سلام کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے اللہ کی مرضی کے ساتھ تھے، اب بھی خدا کی مرضی پہ ہیں۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ سلام ہو تم پر اور خوش رہو۔ وہ شخص خوش رہتا ہے جو مالک کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، جو کہ جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جو مالک کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا وہ نیچے نیچے سطح تک تعلقات کو بحال رکھنے کی کوشش کرتا ہے، بھئی دولت کے ساتھ، مال کے ساتھ، جاگیر کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ان افراد کے ساتھ جن سے طاقت بنتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ انہیں سلام کرتا ہے، مگر فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے سلام کا جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی اب الٹ ہو گیا معاملہ، خدا کی رضا پہ جینے والے لوگوں کو سلام فرشتے کرتے ہیں، اور خدا کی رضا کے بغیر جینے والے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ فرشتے بھی طاقت ہیں، انہیں بھی سلام کر کے راضی کر لیا جائے۔ کبھی سلام اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو سلام نہیں ہوتا، طاقت کو سلام ہوتا ہے۔ اسلام میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے طاقت کو سلام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا آپ جسے پہچانتے ہیں اسے بھی سلام کریں اور جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کریں، تاکہ انسان کو اور مسلمان کو سلام ہو، طاقت کو سلام نہ ہو۔ یوں نہیں ہے کہ جسے آپ نہیں پہچانتے منہ موڑ کے گزر جائیں اور جسے پہچانتے ہیں
اس میں بھی اسے سلام کریں جو طاقتور ہو، اور غریب سے تقاضا یہ کریں کہ وہ مجھ سے خود سلام کرے۔ کمال ہے وہ گزر گیا، اس نے مجھ سے سلام تک نہیں دیا۔ یعنی موت جو ہے قرآن مجید اسے اس طرح بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت۔ اب ایک قتل ہے، یعنی قتل فی الواقع موت کا سبب ہے، اور موت سینس لیس ہونا ہے، آپ کے تصرف کی طاقت جو ہے ختم ہو جائے۔ اب دیکھیں دو طریقے ہیں، ایک ہے کہ جب انسان گلے ملتا ہے کسی کے، گلے ملتے ہوئے جب دباتا ہے اس کو تو ایک دوسرے کے کنٹرول میں انسان آ جاتا ہے۔ یہ